کیا گیا عیسائی یہودیوں، کیونکہ عیسائیوں نے کیا تھا نا، یہودیوں نے جو ہے پکڑ مذبح خانے میں، پورے مذبح خانے کو یہودیوں سمیت جلا دیا۔ اس طرح ظلم و زیادتی کی گئی، چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، عصمت دری کی گئی۔ ان کے مورخین لکھتے ہوئے کام چاہتے ہیں کہ ایسی بہیمیت، ایسے ظلم کی تاریخ شاید ہی دنیا میں کبھی رقم کی گئی ہو۔ یہ مختصر میں آپ سے اس طرح انہوں نے ظلم کیا۔ اس کے بعد 90 سال کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نے سوچا مسلمانوں کو دیکھیں متحد پہلے کیا، سلطان عماد الدین زنگی نے پھر عیسائیوں کے خلاف محاذ کیا کہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے، تو مسلمانوں کو اس نے متحد کیا، پھر اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا نور الدین زنگی وہ آئے، انہوں نے اپنے باپ کی روش کو لے کے چلے اور اتحاد قائم کیا، سلطنت کو مضبوط کرتے گئے، اور جو ہے بیت المقدس کی جو ہے فتح کے لیے وہ تقدو کرتے رہے، یہاں تک ایک منبر بنایا ہوا تھا نور الدین زنگی نے، کہ کیونکہ حالات سازگار تھے، فتح قریب نظر آ رہی تھی، کہ یہ منبر جو ہوگا اس منبر پہ جا کے بیت المقدس کے اندر خطبہ دیا جائے گا۔ جی اب یہ لوگ بڑے متقی پرہیزگار حکمران تھے، زاہد تھے، عبادت گزار تھے، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، یہ لوگ بڑے عبادت گزار، تہجد گزار تھے۔ تو منبر اس لیے بنایا خطبہ، کیونکہ اگر عادل فرما روا ہو سلطنت میں جہاں وہ ہوگا، نماز پڑھانے کا حقدار وہی حاکم وقت ہے۔ جی جمعہ اگر یہاں حاکم وقت آ جائے، جمعہ وہی پڑھا، جنازہ وہی پڑھائے گا، یہ اس کا حق ہے، یہ امامت کبریٰ ہے۔ جی تو ایسے حکمراں ہمارے گزرے ہیں۔ پھر سلطان جو ہے نور الدین زنگی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے صلاح الدین ایوبی آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی روش میں چلتے ہیں اور آخر کار بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے 90 سال کے عرصے کے بعد۔ اب ذرا ہمارا اخلاق دیکھیں، ہمارا کردار دیکھیں، مسلمانوں کا کیسا کردار رہا، جنگ میں ہم کس طرح محبت کا، انسانیت کا، ہمدردی کا، اعلیٰ ضربی کا دامن تھام کر جنگ کیا کرتے تھے۔ انسانیت کا دامن، ہمدردی کا دامن، اعلیٰ ضربی کا دامن کبھی ہم سے نہیں چھوٹا۔ جب بھی ہم نے جنگ کی ہے، فاتحانہ شان نہ ہونے کے باوجود ادب کو قائم رکھا، ہمدردی کو قائم رکھا، انسانیت کو قائم رکھا، اعلیٰ ضربی کو قائم رکھا۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا۔ جب بیت المقدس فتح کیا گیا، بیت المقدس صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے زمانے میں فتح ہوا، ظاہر بات ہے پہلے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، جرمن کے، انگلینڈ کے عیسائی متحد ہو کر گھمسان کرنا پڑا۔ آخر کار عیسائیوں نے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، کہا کہ ہم شرائط کے ساتھ صلح کرتے ہیں، ہماری جان، ہمارے مال کی حفاظت کی جائے، ہم صلح کریں گے۔ فی بندہ 10 دینار فدیہ طے ہوا کہ فی بندہ 10 دینار ہوگا، مرد کا فدیہ 10 دینار ہوگا، عورت کا فدیہ 5 دینار ہوگا، بچے کا فدیہ 2 دینار ہوگا۔ یہ شرط یہ ہوگی، اور 1 مہینے کے اندر جو 10 دینار دے گا اندر وہ سمجھ لو آزاد، اس کو جانا چاہے جہاں چلا جائے، ورنہ غلام تصور کیا جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کے روش۔ اس کے بعد اب ان لوگوں نے کیا کیا، جو مالدار تھے اپنا فدیہ دے کے جان چھوڑا، غریب عیسائیوں کو چھوڑ دیا، غریب عیسائیوں کو چھوڑ دیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کا بھائی الملک العادل، اس نے بہت سے کا پیسہ دے کے
عیسائیوں کو غلام کے طور پر چھوڑا اور بڑے بڑے تاجر مسلمانوں کے مظفر الدین کبرا 1000 عیسائیوں کو اس نے چھوڑا. یہ مسلمانوں کا بھی پیسہ اس میں لگ رہا ہے کہ عیسائیوں کو جو غریب ہیں جن کو مالدار عیسائی نہتا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے مسلمان اس میں دلچسپی لے رہا ہے. پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تو تم لوگوں نے حصہ ڈالا اب کچھ حصہ میرا بھی ہو جائے. 1 مہینہ جب پورا ہوا کہا جو بوڑھا ہے کمزور ہے غروب آفتاب طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جہاں جانا چاہے چلا جائے اسے کوئی پکڑ نہیں. لشکر جو ہے بیت المقدس سے نکلے. یہ دیکھیے 90 سال پہلے کیسا ظلم اور بربریت کا بازار اسی بیت المقدس میں گرم کیا گیا تھا عیسائیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی فاتحانہ شان. یہ ہے مسلمانوں کی فاتحانہ شان کہ اس روش پہ آئے. اور آج دیکھیے آج یہودی کس طرح ظلم و بربریت بپا کیے ہوئے. آج انٹرنیشنل لا کے مطابق قانون کے مطابق ہاسپٹل پہ بمباری نہیں ہوگی ہاسپٹل پہ بمباری کی جائے. آج ارے اپنے تاریخ کا مطالعہ کریں. اخلاق کوئی ہم سے پوچھے آج بہت بڑی سازش کے تحت ہمارے کردار کو شکر دی گئی ہے. اخلاق کی بے پوری کر دی گئی ہے. ہمیں بد اخلاق بنا دیا گیا. ہمیں کلچر کے نام پر فحاشی بنیادی ہمارے اندر اخلاق کے نام پر جو ہے ڈال دی گئی ہے. یہ اخلاق نہیں. یہ اخلاق نہیں. اس وقت ہمارا عروج کا زمانہ ہے. جیسے جیسے ڈاکٹر ہمارے پاس تھے یورپ میں ایسے ڈاکٹر نہیں تھے. آج نہتے بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے. آج ہیومن رائٹ کے چیمپئن آج موم بتی آنٹیاں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اور ہم آپ کو کردار دکھائیں. تاریخ پڑھیں. رچرڈ ہارٹ اس کو رچرڈ لائنن ہارٹ رچرڈ شیردل اس کو کہتے ہیں جو وہاں کا شہزادہ تھا برطانیہ کا کیونکہ مل کے حملہ کیا تھا صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں عیسائیوں نے. تو رچرڈ لائنن ہارٹ شیردل یہ بیمار ہو گیا. حالت جنگ کے دوران شدید بیمار ہو گئے. بس اب یہ تھا کہ چل چلاؤ ہے پیغام غیر مسلمانوں کے حکمران کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کی طرف سے. تو پیغام یہ تھا کہ اگر آپ کے بادشاہ کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی تو ہم اپنا کوئی ڈاکٹر بھیجیں. جی اس وقت مسلمانوں نے طب میں بہت ایجاد کر لی تھی. کبھی یہ بھی ایک موضوع ہے. آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں میڈیکل میں ہم کتنے آگے تھے. آج اسی میڈیکل کو فالو کیا جاتا ہے. آپ پڑھیں تاریخ. اصل یہ کہ ہم پڑھتے نہیں نا. آج ہم بس جو یوٹیوب کے نام پر جو ادھر ادھر کے واحیات بے تکی باتیں ہوتی اس میں ہماری قوم کو لگا دیا گیا. اور اس سے زیادہ بیٹر ہمارے تاریخ میں موجود ہے. پڑھیں تو صحیح. تو یہ ہوا کہ ڈاکٹر ہم بھیج رہے ہیں اپنی طرف سے مشاورت میں کابینہ کے اندر. نہیں کہیں کوئی جاسوس نہ ہو. کہیں دوا ایسے نہ دے دے کہ جو ہے ہمارا بادشاہ مر جائے. لیکن مسلمانوں پہ اعتماد تھا. آخر میں مشورہ ہوا. بادشاہ نے کہا رچرڈ لائنن ہارٹ بلایا جائے. تو ایک سفید ریش باریک شخصیت گئی اس کے رہنے میں اس کو دوا دے کر آئی. اس کے بعد وہ چلی گئی شخصیت. پھر ان کا بادشاہ جو شہزادہ تھا وہ صحتیاب ہوا. دوبارہ جنگ کے قابل ہوا. دوبارہ جنگ کے قابل ہوا. آپ کو معلوم ہے اس خدمے میں جو دوا لے جا کے دی جس نے وہ کون تھا؟ وہ صلاح الدین ایوبی خود تھا. وہ صلاح الدین ایوبی خود تھا. یہ ہے حالت جنگ میں ہمارا اخلاق. اور آج کا اخلاق آپ دیکھیے. آج کا اخلاق دیکھیے. آج فضا میں بمباری کی جا رہی ہے. آج کوئی بولنے والا نہیں ہے. اور آج ہم بھی خواب خرگوش میں غفلت کی نیند سو رہے ہیں. کم از کم ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم نے اتنی 1000 سال تک 3 بر اعظموں پہ ہم نے حکومت کی تھی. ہماری حکومت کرنے کا انداز کیا تھا؟ ہمارے فاتحانہ شان کیا تھی؟ ہمارا افعال، ہمارے کردار، اخلاق کیا
فلسطین کے بچوں پر آج اتنی مصیبت میں بھی، اس لیے بزرگ اس مصیبت سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے بھی بچا جو تیری یاد سے غافل ہے۔ یہ مصیبت بھی سب سے بڑی مصیبت ہے جو اللہ کی یاد سے وہ بمباری ہو گئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں، اپنے ڈھارس بتا رہے ہیں، اور دعا بچے چھوٹے چھوٹے بچے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ تیری آزمائش ہے، ہمیں اس قابل بنا تیری آزمائش میں ہم پورے اترے۔ وہ مایوس نہیں ہو رہے، نا امید نہیں ہو رہے، اللہ کی ذات سے یہ سب سے بڑا کمال ہے، یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ قوت ایمانی ہے۔ اور آج ہم اسلام کے نام پر پورا ملک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی سے نا امید ہوئے، جی پاکستان غلط حاصل کر لیا، پاکستان لے کے ہمیں ڈبوا دیا، مروا دیا، نہیں بھیا اور تو صحیح، یہ پاکستان بڑی جدوجہد سے حاصل کیا گیا۔ ان اصل مسئلہ یہ ہم نے مخلصین کو پڑھا نہیں نہ ہم مخلص رہے، ہم نے نہ مخلصین کو پڑھا ہے جنہوں نے جدوجہد کی ہے، جن لیڈروں نے، جن علماء نے ہم کو بنا بنایا مل گیا، اور بھانت بھانت کی ہمیں باتیں آ رہی ہیں، بھانت بھانت کی باتیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے وہ ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے آدمی کو دیتا ہے ہزار صدوں سے نجات، صرف ایک ابھی بہت بڑا ورلڈ کپ سجا ہوا تھا، وہاں دیکھیں اتنی اجازت نہیں ہے کوئی کا سجدہ کرے، خوب ویڈیو وائرل ہوئی، اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک سجدہ کر لے، یہاں اس سے بڑی آزادی کیا ہے؟ اب جب چاہیں جس وقت چاہیں مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعا مانگ سکتے، اس سے بڑی بھی کوئی آزادی ہو سکتی۔ تو دوستو تو یہ ہے آج کہنے کا مدعا، یہ ہے مقصد، یہ ہے ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، ہمیں خامخواہ دوستوں سے مرور ہونے کی ضرورت ہے، ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، ہم اپنا ویژن، اپنا مائنڈ، ہم اپنا نظریہ اپنے اسلاف سے تو جوڑ کے رکھیں۔ ہمارے ہاں آج ہم کہاں اٹک گئے؟ ڈراموں میں جا کے اٹک گئے، ہم کہاں کر گئے؟ بلاگرز میں جا کے اٹک گئے، ہم کہاں؟ موبائل پہ۔ یہ ہمارا 1400 سالہ سلسلہ ہے کتابوں کا، مستند کتابوں کا مطالعہ ہے، مستند کتابوں کا مطالعہ ہے۔ آج ہمیں کیا وہ دکھایا جاتا ہے کہ فلاں میں نے دیکھا فلاں کی تاریخ کو جو ہے ڈرامائی شکل دی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ایسے بادشاہ جو متقی پر ایسے ہوتے ہیں، اس کے اسکینڈل دکھا دیے جاتے ہیں۔ تو تاریخ کچھ ہوتی ہے توڑ پڑوڑ کے کچھ بیان کر دی جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کتابوں سے اپنا رابطہ جو ہے ہم اصل کتاب کو دیکھیں، اور آج جانیں، آج سمجھیں کہ آج یہ دیکھیے یہ جہاد کرنا یہ حاکم وقت کا کام ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ جب حاکم وقت کی طرف سے اعلان ہوگا پھر وہ ہوگا، یہ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن ہم کا مسئلہ یہ تو دیکھ سکتے ہیں، یہ تو سوچ سکتے ہیں، ہر بار بنایا جا رہا ہے آج ظالم کو خاموش کرنے کا، سوائے جہاد کی اور کوئی اس کا حل نہیں، سوائے جہاد کے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک عالم ہے، کفر ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے۔ آپ دیکھ لیں مشرکین کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، ایک پلیٹ فارم پہ جہاں بھی پس رہا ہے مسلمان پس رہا، شام میں کون پس رہا؟ مسلمان۔ اس سے پہلے افغانستان میں کون پس رہا تھا؟ مسلمان۔ کشمیر میں کون پس رہا ہے؟ مسلمان۔ برما میں کون پس رہا ہے؟ مسلمان۔ فلسطین میں کون پس رہا ہے؟ مسلمان۔ اس کے بعد آپ ادھر جائیں اپنے لبرلوں کو پڑھیں، مسلمان تو بڑے سواری، اچھا اس مسلمان رہا ہے، اور وہی نا مار کھا کے مار کے اتنا رو کر لگے نہیں کہ آپ مارنے والے۔ تو یہ سب کم از کم اپنا ویژن تو بدلیں، اپنی حقیقت کو دیکھیں، اسلام کتنا امن و آشتی کا داعی ہے، اور عملاً کیسے اس نے پیغام محبت کو اپنایا، پیغام محبت کو پھیلایا، کس طریقے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ آج ہمارا تعلق جو ہے اپنے اسلاف سے، کتابوں سے ٹوٹ گیا، اس لیے آج جو ہے ہم مذبذب ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے اندر
ایک جو ہے نا امیدی ہے، اضطراب ہے، اضطراب اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب ہم اپنا تعلق اپنے اسلاف سے جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال کو رحم فرمائے۔ واخر دعوانا